جلتے ہیں، اور جہنم کی آگ ترمذی کی روایت کے مطابق سیاہ رنگ کی ہے۔ ہماری آگ جلتی ہے، اور اگر بہت زیادہ جلے تو کئی کئی میل کے عرصے ایریا کو وہ بالکل روشن کر دیتی ہے، یا اگر تھوڑی بھی آپ جلائیں تو اطراف کا بہت بڑا حصہ روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ سیاہ ہے، وہ جب جلتی ہے تو اور اندھیرا کر دیتی ہے اطراف میں، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ جب کافر کو، مشرک کو، منافق کو، اور اللہ نہ کرے کوئی گناہگار اس میں ڈالا جائے گا اور اس اندھیری آگ میں وہ جلے گا، تو اسے اور زیادہ عذاب کی شدت محسوس ہو، کیونکہ جب انسان چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے اور روشنی وغیرہ ہوتی ہے، اسے امید ہوتی ہے شاید کوئی مجھے دیکھ لے گا اور مجھے بچا لے گا، لیکن اگر بالکل یہ اندھیرا گھپ میں انسان پھنس جائے تو وہاں پر کسی کے نہ دیکھنے کا یقین اور کسی کی طرف سے بچائے نہ جانے کا یقین مزید قلب میں دہشت اور وحشت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مزید بڑھانے کے لیے اس طرح کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التکاثر ہے، اور قرآن کی ترتیب چونکہ توقیفی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ التکاثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے حبیب کے ذریعے بیان فرمایا۔ تو اس کی 8 آیات ہیں، مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا یا تم نے قبروں سے ملاقات کر لی۔ تو یہ مال کی اس زیادتی کی مذمت ہے یا زیادتی کی طلب کی مذمت ہے جو اللہ کی یاد سے غافل رکھتی ہے، ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے، یا اگر پہلے سے آدمی صاحب ایمان ہے تو اس مال کی زیادتی انسان کو عبادات پر استقامت سے روکتی ہے، گناہوں میں مبتلا کروا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب کروا دیتی ہے۔ اس طرح کی مال کی زیادہ طلبی نقصان کا باعث ہے، اور اسی کی مذمت کرنا مقصود ہے۔ تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا یا قبروں سے ملاقات کی۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، عنقریب جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً اگر یقین کا جاننا جانتے، یعنی تمہیں یقینی علم ہوتا تو مال کی محبت نہ رکھتے، یقینی علم حاصل ہوتا۔ ہمیں علم ہے، آخرت کا علم ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے، علم ہے، لیکن یقینی علم نہیں ہے، جس کو اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ یقین تو ہے لیکن کامل یقین نہیں ہے، کیونکہ جب کسی چیز کے یقین میں کاملیت کا دخل ہو جاتا ہے تو ضرور انسان کے عمل میں تغیر اور تبدل پیدا ہوتا ہے، اور یہ تغیر و تبدل اور تبدیلی اسے اتنی گرا نہیں گزرتی جیسے عام حالت میں ہوتی ہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال بارہا آپ کو دی ہے کہ جیسے اگر بالفرض ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کر دے، یا آپ کی کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ سن رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ یہ اعلان کرے کہ آج رات کو 3 بجے شدید زلزلہ آئے گا اور جو گھر کے اندر رہے گا ہو سکتا ہے وہ دب کے مر جائے، لہٰذا سب لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ رات کو 3 بجے آپ گھر سے باہر ہونے چاہیے، اپنا قیمتی سامان اگر لینا ہے، ضروری چھوٹا سامان وہ لے لیں، اور آپ گراؤنڈ میں آ جائیں، فلاں جگہ آ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے ہلاک ہو جائیں۔ تو اگر یہ بار بار مختلف چینلز پہ خبر چلائی جائے تو پہلے تو ہم سرسری طور پہ دیکھیں گے، لیکن جب اتنا اعلان ہوگا تو پھر ہمیں یقین حاصل ہوگا اور کامل یقین حاصل ہو جائے گا، اور یہ کامل یقین ہمیں ایک عمل پہ مجبور کرے گا کہ ہم اگر چاہے کتنا ہی ٹھنڈا علاقہ بھی کیوں نہ ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے قیمتی سامان کو جو بھاری سامان ہے اسے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر میں گھر سے باہر آ جائیں گے، رات کے 3 بجے اپنی نیندیں قربان کر دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے تو انسان بڑی بڑی مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ اتنی مشکل نہیں رہتی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس مشکل کے مقابلے میں چھوڑی جانے والی مشکل زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں پر دیکھ لیں، عبادات پر استقامت بہت بڑی آزمائش ہے، گناہوں سے بچنا بہت بڑی آزمائش ہے، مال کی ایسی زیادہ طلبی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کا سبب بنے، اس مال کو چھوڑ دینا
بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ مال کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک آخرت ہے، اور وہاں پر اگر کوئی غلط کام کرتا رہے گا، ان تمام امور کا ارتکاب کرے گا تو شدید گرفتار ہو جائے گا۔ تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی یہ مشقتیں آسان ہیں یا آخرت کی مشقت آسان ہے؟ تو اگر وہاں کا یقین کامل حاصل ہوتا تو اس کو ان چیزوں کو چھوڑنا بہت آسان تھا، انسان عبادات پہ استقامت حاصل کرتا، گناہوں سے بچتا، مال کو حلال کماتا، حلال جگہ خرچ کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یقین کامل کی کمی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر چل رہی تھی اور اس میں بات یہ آئی تھی کہ اگر ہمیں آخرت کا کامل یقین حاصل ہوتا تو ضرور ہمارے عمل میں بہت تبدیلی ہوتی، ہماری سوچ میں، ہمارے زاویہ فکر میں، ہمارے طرز زندگی میں بہت تبدیلی آ جاتی، لیکن چونکہ ہمیں صرف آخرت کا یقین یا علم تو حاصل ہوا، ابھی وہ کاملیت کے درجے تک نہیں پہنچا، اس لیے ہمارے اعمال میں کوتاہی اور نقص نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ ہاں یقیناً اگر یہ یقینی طور پر جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ یہ سب سے خطاب ہے، مسلمان سے بھی کافر سے بھی، لیکن دیکھنا مختلف طریقے کا ہوتا ہے۔ مسلمان اگر دیکھے گا تو خالی دیکھے گا، انشاءاللہ صرف عبرت حاصل ہوگی، خوف حاصل ہوگا، لیکن اللہ اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور کافر کا دیکھنا کہ آنکھوں سے بھی دیکھے گا اور اس کا عذاب بھی چکھے گا۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور بے شک اسے یقینی طور پہ یقینی دیکھنا دیکھو گے، یعنی وہ دیکھنا ایسا ہوگا کہ تمہیں علم الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین حاصل ہوتا ہے اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ ایک یقین کا علم ہوتا ہے، ایک یقین کا عین حاصل ہو جاتا ہے۔ علم الیقین کسی کی خبر دینے سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن عین الیقین تو دیکھ کر ہی حاصل ہوتا ہے، اور یہ بروز قیامت حاصل ہوگا۔ تو فرمایا کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی طور پر دیکھنا دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ نص سری ہے اس بات پر کہ ہم سے ہماری نعمتوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سوال سے ہی محفوظ رکھے۔ یقینی سی بات ہے کہ ہم اس کا حساب کتاب نہیں دے سکتے۔ یہ اچھا ذہن، سوچ، آنکھ، سانس کا آرام سے آنا جانا، زبان، دانت، جسم، ہاتھ، پیر، اسی طریقے سے مال، دولت، آزاد ملک، ماں باپ، بیوی بچے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ تمہیں مال دیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا جمع رکھا، کیوں رکھا، ہاتھوں کو کہاں کہاں استعمال کیا، آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، زبان کو، سوچ کو، فکر کو، ہاتھوں کو، قدموں کو، ایک ایک چیز کے بارے میں اگر سوال ہو گیا تو یقینی سی بات ہے کہ ہم ان کے جوابات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق تو نہیں دے سکتے، بہت ہی خرابی لازم آئے گی۔ لیکن یہ حساب کتاب ہوگا، اور ہمیں ڈرایا گیا اور سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے استعمال کے وقت ذرا توجہ کر لی جائے کہ اس نعمت کے استعمال کے بارے میں آخرت میں خبر بھی دینی ہوگی، امتحان دینا ہوگا، سوال کا جواب دینا ہوگا اور حساب و کتاب دینا ہوگا۔ لہٰذا بے پرواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
یہاں تک سورۃ التکاثر کا اختتام ہوا۔ اب انشاءاللہ سورۃ العصر ہے، اور اس میں صرف 3 آیات ہیں، اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کی قسم، تو عصر سے نماز عصر بھی ہو سکتی ہے مراد، جیسے بعض مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ نماز عصر بڑی اہم ہے، کہ درمیانی نماز ہے، اور سرکار نے بھی اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس لیے عصر کی قسم یاد فرمائی۔ اور یا پھر عصر سے مراد زمانہ ہے، اور چونکہ اس پہ الف لام آ گیا تو خاص زمانہ مراد ہوگا، تو مفسرین نے فرمایا کیونکہ یہ الف لام جو ہوتا ہے جب کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ انسان، یہ بغیر الف لام کے ہے، اور اگر آپ کہیں الانسان تو یہ الف لام کے ساتھ ہو گیا، تو جب آپ صرف انسان کہیں گے تو اس وقت یہ ایک کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، غیر معین، لیکن جب آپ الانسان کہیں گے تو الف لام کلام عرب میں کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پھر کوئی مخصوص فرد مراد ہو جاتا ہے، جو متکلم بھی جانتا ہے اور سامنے والا مخاطب بھی اس کو جانتا ہو، اسے الف لام عہد خارجی کا کہتے ہیں۔ اور اگر اس الف لام سے وہ اسم جو آگے آ رہا ہے جیسے الانسان، تو یہ انسان جتنے لوگوں پر بولا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب الف لام اس انسان لفظ پر آئے گا تو وہ تمام کے تمام لوگ مراد ہوتے ہیں، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ الف لام چونکہ داخل ہو رہا ہے انسان لفظ پر، تو جس پر داخل ہوتا ہے اس کو مدخول کہتے ہیں، اور یہ مدخول سے مراد انسان کے افراد ہیں، انسان سے مراد ہم تمام جتنے انسان ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ الف لام آتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہاں جو یہ لفظ انسان ہے اس سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جس پر یہ لفظ انسان بولا جا سکتا ہے، تو چونکہ تمام افراد کو یہ نشاندہی یہ الف لام کرتی ہے، تمام افراد کی، اس الف لام کو استغراقی کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنس مراد ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی فرد مراد نہیں ہوتا، مخصوص افراد نہیں ہوتے، بلکہ جنس، جیسے جنس مرد، جنس عورت، ایک صنف، ایک قسم مراد ہوتی ہے، تو اسے الف لام جنسی کہتے ہیں۔ اور ایک الف لام عہد خارجی مشہور یہ ہوتے ہیں، اور ایک الف لام استغراقی، 2 اور قسمیں بھی ہوتی ہیں، وہ رہنے دیں۔ تو یہاں پر یہ 2 قسمیں استعمال ہو رہی ہیں، ایک تو الف لام عہد خارجی، کہ اگر صرف عصرن ہوتا تو اس کے معنی زمانہ تھا، لیکن جب والعصر ہو گیا تو ایک خاص زمانہ ہوگا، اور مفسرین نے فرمایا کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو اب والعصر کا معنی ہوگا اے زمانہ محبوب کی قسم، چونکہ یہ سب سے افضل زمانہ تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جلوہ افروز تھے، تو اس زمانے کو بھی عزت حاصل ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض باعزت شخصیات اور معظم شخصیات سے زمانہ بھی عزت حاصل کرتا ہے، وقت کو بھی عزت حاصل ہوتی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ پھر آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے انسان پہ الف لام داخل ہوا، اور یہ الف لام استغراقی ہے، اور الف لام استغراقی کی تعریف آپ کو بتائی کہ جس اسم پہ داخل ہوتا ہے وہ اسم جتنے افراد پر بولا جا سکتا ہے وہ تمام کے تمام افراد یہاں مراد ہوں گے۔ تو لفظ انسان انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، مومنین، مومنات، کافر، مشرکین، منافقین، سب پر انسان بولا جا سکتا ہے، تو یہاں سب کے سب پہلے تو مراد ہوئے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر صرف اس آیت کو لے لیا جائے تو یوں نظر آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی خسارے میں ہیں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، لیکن پھر اللہ نے الا فرمایا، استثناء۔ الا جو ہوتا ہے اگر ماقبل کثیر کا ذکر ہو
اور آگے الا آ جائے، اس کے بعد الا لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ما قبل میں افراد پر حکم لگایا جا رہا ہے، الا آ کر بتاتا ہے کہ بعض افراد اس حکم سے خارج ہیں، باہر ہیں۔ تو اب وہ جو باہر افراد ہیں جو نکل رہے ہیں خسارے والے حکم سے، وہ کون کون ہیں؟ ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں صبر کی نصیحت کی، یہ سب لوگ خسارے سے باہر ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن 4 قسم کے افراد کا استثناء فرمایا، بلکہ ہم 3 گروہ بنا لیں۔ نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 جنہوں نے نیک اعمال کیے، نمبر 3 کہ جنہوں نے آپس میں نیکی کا حکم کیا اور برائی سے روکا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ الگ الگ گروہ ہیں کہ ایمان لے آؤ عمل چھوڑ دو خسارے سے باہر۔ مکمل خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں ان تینوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا کہ ایمان، اس کے بعد نیک اعمال پر استقامت، اور اس کے بعد لوگوں کو نصیحت، وعظ اور انہیں دین کی طرف بلانا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا، اور پھر عمل کرتے ہوئے صرف اپنی ذات کو ہی مخصوص کر لینا، ٹارگٹ بنا لینا، یہی کافی نہیں، بلکہ دوسروں پہ بھی توجہ کرنی ہوگی، اور اس طریقے سے تبلیغ دین کا کام کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ یہی وہ ایک ذریعہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے بعد دین کی بقا کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی فکر کریں کہ ان کو دین کی طرف مائل کریں، عبادات کی طرف مائل کریں، تو وہ بھی انشاءاللہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان نہیں لائے وہ بھی خسارے میں، لیکن جو ایمان لا کر نیک عمل سے محروم رہے، یہ بھی خسارہ کچھ نہ کچھ ان کو حاصل ہوگا، اور جو ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، لیکن اپنے اطراف میں لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں برائی سے نہ روکا، یہ بھی کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں لائے، وہ مکمل طور پہ خسارے میں ہیں، اس لیے کہ جو ایمان نہیں لاتا اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، وہ چاہے لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت اور وعظ بھی کرتا رہے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، تو وہ مکمل طور پر خسارے میں رہے گا۔ یہاں تک سورۃ العصر کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ ہے، اس میں یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 9 آیات ہیں۔ اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، یعنی لوگوں پر بہتان تراشی کرے، اور جب پیٹھ پیچھے جاتا ہے تو ان کی غیبتیں اور چغلیوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ کفار کی صفات بیان ہوئیں، لیکن اگر تھوڑا سا غور و تفکر کرتے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ گندی صفات اب مسلمانوں میں اور خصوصاً خواتین میں بہت زیادہ عام ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے سامنے منہ پر ان کے عیب بیان کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، یعنی اسے شمار کرتا رہا۔ لیکن اس سے مراد مال جمع کرنا کوئی مطلقاً برا نہیں ہوتا، یعنی اس انداز سے مال جمع کیا کہ حرام حلال کی تمیز چھوڑ دی، اور اس مال کو اپنے پاس رکھ کر اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اور اس مال کی محبت میں بس اس کو گن گن کے رکھتا ہے، اس کی مذمت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، یعنی جہنم میں پھینکا جائے گا، جہاں پر اس کو عذاب کے ذریعے روند دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تو نے کیا جانا کہ وہ روند دینے والی، کچل دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی آگ کہ وہ بھڑک رہی ہے، وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، یعنی وہ اتنی خطرناک آگ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پیروں میں جلا دی جائے تو دل اس کی تپش اور حرارت کو محسوس کرے گا، اتنی خطرناک آگ ہوگی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی آگ کے صندوقوں میں بند کر کے اوپر سے صندوق بند کر دیے جائیں گے، یا انہیں آگ کے اندر ڈال کر اوپر سے ان کو بالکل کسی بھی ذریعے سے پیک کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک عذاب کا اللہ کی طرف سے طریقہ ہوگا کہ لمبے ستون میں ڈال کے اوپر سے بند کر دیا جائے گا اور اندر آگ بھڑکا دی جائے گی، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ جلے گا، سڑے گا، اور پھر فوراً ایک دم اس کی کھال آ جائے گی، پھر جسم بن جائے گا، پھر اسی طرح یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ عذاب کوئی ایک دو دن کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ بارہا آیات میں آیا کہ خالدین فیہا، یہ کفار اس عذاب میں، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو سب کو چاہیے کہ غور و تفکر کریں۔ آج اسلام کا قبول کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اسلام پر استقامت کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آخرت کا عذاب بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دولت اسلام سے، دولت ایمان سے منور اور مشرف ہو چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور وہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید نعمتوں کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنائیں۔ ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے کہ ہم جو عمل کریں گے وہ مقبول، جو عمل کریں گے یعنی اگر اخلاص سے ہوا اور شرائط کے ساتھ ہوا، جیسے شریعت کی شرائط ہیں، یعنی ضائع نہیں ہوگا، اس کا آخرت میں ہمیں ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ جبکہ کافر کا نیک عمل اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے دنیا میں اس کا بدلہ دے دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ آخرت میں کافر کو کوئی اس کا نیک عمل نفع نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے انعام ہے، تو ہمیں اس انعام سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور زندگی کی اس مختصر سی ساعتوں میں جتنا اپنے آخرت کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے سامان جمع کر سکتے ہیں، زیادہ راہ جمع کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، مکی صورتوں میں سے ایک ہے، 5 اس میں آیات ہیں۔ اس کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ سورۃ الفیل کی تفسیر اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی، اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ ہاتھی والے کون تھے، کس مقصد کے تحت آئے تھے، اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جس کو قرآن میں بیان کیا گیا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ کا اختتام ہوا تھا، اور انشاءاللہ آج سورۃ الفیل کا آغاز ہوگا۔ یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس میں 5 مختصر آیات ہیں۔ آج اس کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، کیف فعل ربک، کہ کیسا معاملہ فرمایا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمانا کہ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ بہت سے امور اور معاملات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ پر منکشف فرمائے۔ جیسے کہ یہ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہلاتا تھا یہ، اور اس کے تقریباً 50 روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کیا آپ نے نہ دیکھا؟ تو یہ یا تو مجازی طور پہ ہم یوں کہہ لیں کہ کیا آپ کو یہ خبر ہمارے ذریعے نہیں ملی کہ ایسا ایسا ہوا، اور یا پھر اس کے ظاہر پر اس کو محمول رکھا جائے تو معلوم ہوا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرما دیا تھا، نور نبوت پہلے پیدا ہو چکا تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرما دیا تھا۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عبد المطلب کے سامنے چونکہ یہ واقعہ ہوا، جو آپ کے دادا تھے، اور آپ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا، جو ان کی پشت میں، ان کے صلب میں تھا، وہ ان کے پیشانی سے عیاں ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ بڑے رعب اور دبدبے میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے جب حضرت عبد المطلب سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابرہہ نامی ایک شخص تھا جو یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء علاقے میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا، کافر بادشاہ تھا، عبادت خانہ بنایا، اور اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ لوگ کعبۃ اللہ جو جمع ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں یا جو بھی ارکان وغیرہ ادا کرتے ہیں وہاں نہ جائیں بلکہ میرے عبادت خانے میں آئیں، اور اس کے لیے اس نے لوگوں کو ترغیب دینا شروع کی، اور لوگوں کو اس نے مائل کیا کہ اب تم اس کا طواف کرو اور کعبۃ اللہ معاذ اللہ جانا چھوڑ دو۔ تو عربوں میں سے ایک شخص تھا جس کو یہ بات بہت بری لگی، اور وہ ایک دفعہ موقع پا کر اس کے اس عبادت خانے میں داخل ہو گیا، اور اس نے وہاں پر مطلب نجاست وغیرہ ڈال دی اور بہت اس کو گندا اور آلودہ کر دیا، اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب جب اس بادشاہ کا نام ابرہہ تھا، اسے پتہ چلا تو یہ بڑا سیخ پا ہوا اور طیش مبتلا ہو گیا، اور اس نے دل میں ارادہ کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا، تاکہ نہ وہ رہے نہ لوگ وہاں پر جائیں، اور پھر میرے اس عبادت خانے کو سب اپنا مرجع بنا لیں، مرکز بنا لیں۔ اس خیال سے یہ اپنے ہاتھیوں کی فوج لے کر نکلا۔ ان میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود رکھا گیا تھا۔ وہ اس پر محمود ہاتھی کو لے کے آگے چلا، اور مطلب تیاری شروع ہوئی، ارادہ ہوا کہ میں نکلتا ہوں۔ جب یہ وہاں پہنچا تو لوگ خوفزدہ ہو کے بھاگے، اور اس نے وہاں پر کچھ چیزوں پر قبضہ کر لیا، جن میں سے حضرت عبد المطلب کے 200 تقریباً اونٹ تھے جو اس نے قبضے میں کر لیے، اور بھی چیزوں پہ قبضہ کیا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملنے کے لیے گئے۔ جب اس نے دیکھا تو وہی جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی سے عیاں تھا، اس نے اس کو رعب اور دبدبے میں مبتلا کر دیا۔ اس نے بڑے ادب اور احترام سے آپ کو بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ میرا ارادہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی فکر کرتے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کی حفاظت کروں گا، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب موحد تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل اعتقاد، اور آپ اللہ تعالیٰ پر یقین توکل رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آپ چل رہے تھے۔ لہٰذا ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے 200 اونٹ آپ کے حوالے کر دی۔ آپ انہیں لے کر مکۃ المکرمہ آئے، اور تمام لوگوں کو فرمایا کہ تم فوراً گھاٹیوں کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ لوگ وہاں چلے گئے، آپ کعبۃ اللہ کے پاس آئے، اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے رب کریم، اس گھر کی حفاظت اب تو ہی فرما، اور تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، اور اس کو قوم کو تباہ کر اور اس کی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب جب ابرہہ آگے بڑھا تاکہ معاذ اللہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے، تو محمود ہاتھی نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ بڑا سعادت مند ہاتھی تھا، اور اللہ کی طرف سے یقیناً اس کو الہام ہوا ہوگا۔ اگر اس کو دائیں چلاتے، بائیں چلاتے، پیچھے چلاتے تو دوڑنے لگ جاتا تھا، لیکن جب آگے چلاتے تو فوراً بیٹھ جایا کرتا تھا۔ بڑا پریشان ابرہہ
بہرحال باقی سب آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل نامی پرندے کو بھیجا جو چھوٹا سا تھا، اور ہر ایک کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں اور 2 ایک ایک پنجے میں۔ وہ اوپر سے اس طرح گزرے اور انہوں نے وہ پتھر چھوڑے۔ تو چونکہ یہ سائنس بھی اب پروف کر چکی ہے کہ اگر اوپر سے کوئی پتھر چھوڑا جائے تو وہ کئی میل فی گھنٹہ کی رفتار سے نیچے کی طرف آتا ہے اور بہت ہی پاور کے ساتھ لگتا ہے، لہٰذا وہ پتھروں کی برسات ہوئی، اور اتنا خطرناک وہ پتھر ہوتے تھے کہ کسی کے سر میں اگر لگتے تھے تو لوہے کا اس کا خود جو ہوتا تھا، ہیلمٹ جو جنگ میں پہنتے ہیں، وہ توڑ کر پھر پورے جسم کو چیرتا ہوا، پھر ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین تک پہنچ جاتا تھا۔ اور جب یہ مسلسل لگاتار بارش ہوتی رہی تو یہ پورا کا پورا جو لشکر تھا وہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے جانور چارہ وغیرہ چر لیتے ہیں تو پھر باقی جو بھوسا رہ جاتا ہے کچرے کے طور پر، اس طرح کھائے ہوئے بھوس کی طرح اس کو کر دیا گیا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں بیان فرمایا، اور یہ اصحاب فیل یا ہاتھی والے کہلاتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ یعنی ان کا جو مکر و فریب تھا وہ تباہی میں مبتلا نہ فرمایا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجیں، یعنی ابابیل پرندوں کی فوجیں بھیجیں، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے، یعنی سخت جو پتھر ہوتا تھا وہ چن کے بھی لائے جانور، اور پھر وہ پرندے انہوں نے برسایا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو انہیں ایسا کر دیا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کا بھوسا، جیسے جانور کھائی ہوئی کھیتی کھا لیں کھیتی تو پھر جو بھوسا رہ جاتا ہے، بالکل اس طرح کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ سے، اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ اگر وہ کسی معاملے میں مسلمانوں کو کسی آزمائش میں مبتلا فرمانا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزوں کا مکلف بنایا، اور اس میں فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے توقع کے مطابق امداد نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں رہا یا دشمن کو زیر کرنے پر قادر نہیں رہا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر بالفرض مسلمان کسی کافر سے مقابلہ کرتا ہے اور مسلمان کو پستی حاصل ہوتی ہے تو یہ مسلمان کے ناحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، معاذ اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو پرندوں کے ذریعے ہی سب کو ہلاک و برباد کر دے، جس کی مثال یہ بیان کی گئی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود مسلمانوں کی قسم پرسی کے اور مسلمانوں کے تباہی کے اگر ان کے لیے کوئی ظاہری طور پر امداد کے اسباب مہیا نہیں فرماتا تو یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن تک ہماری ذہنی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے بہت سوں کے لیے شہید ہونے کا ارادہ فرمایا ہوتا ہے، بہت سوں کے اس مقابلے کے ذریعے درجات کی بلندی کا سامان کرنا مقصود ہوتا ہے، بہت سوں کے صبر کا امتحان مقصود ہوتا ہے، بہت سے اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی شہید ہو گئے، غم میں مبتلا ہوتا ہے انسان، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش اور غم میں مبتلا کر کے ان کو آزمانا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے معاملات کو فوری طور پر اپنی غیبی امداد سے روکتا نہیں ہے یا مسلمانوں کو غلبہ نہیں دیتا، بلکہ باقاعدہ مقابلے کی توفیق دیتا ہے، اور اس میں کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی فتح ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پوری، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے پیچھے چلیں،
یعنی پہاڑ چلے، ایک بے جان چیز جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے تابع کر دی گئی ہے کہ اگر سرکار پہاڑوں کو بولیں تو بے جان چیز پیچھے پیچھے چلنے لگے، تو پوری کائنات کی جاندار چیزیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور بے جان بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں. مثال دینا مقصود ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی ملک ہے، اللہ تعالیٰ سمندر کو حکم دے اس پہ چڑھ جا اور پورے کو بہا دے، تو کون اس ریلے کو روک سکتا ہے؟ کتنا بھی ترقی یافتہ ملک کیوں نہ ہو، جب سمندری طوفان توجہ کر لے تو اس کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں. ہواؤں کو کیسے روکے گا انسان؟ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دے جاؤ اتنی تیز چلو کہ بلڈنگوں کو کھاڑ دو زمین سے، زمین ہوا اکھاڑ دے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے معاذ اللہ موافق یا تابع ہو کر ویسے ہی کرنا شروع کر دے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کے اپنے ارادے ہوتے ہیں. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تو یہاں تک سورۃ الفیل کا اختتام ہوا. اب اس کے بعد سورہ قریش ہے. اس میں 4 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قریش کو اپنا احسان یاد دلایا اور اس کے بعد انہیں اپنی عبادت کی دعوت دی ہے. اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو رغبت دی گئی. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کو رغبت دی گئی سردی اور گرمی دونوں میں سفر کرنے کی طرف رغبت دلائی گئی. اس کو بطور احسان اس لیے اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ ان کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا یہ گرمی میں بھی ایک سفر کرتے تھے، پھر سردی میں سفر کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ہوتے تھے. جس مقام پہ پہنچتے تھے ان کو لوگ اہل حرم کہا کرتے تھے، اور بڑی ان کی تعظیم ہوتی تھی، بڑا ان کا خیال رکھا جاتا تھا، ادب اور احترام کیا جاتا تھا، اور ان کو تجارت میں بہت اچھا نفع ہوتا تھا. تو یقینی سی بات ہے ان کے دل میں خیال کا آنا، پھر اب گرمیوں میں اور جاڑوں میں سردیوں میں اپنے گھر کو چھوڑنا، اس کے لیے ہمت، پھر وہاں پر جا کے لوگوں کے دل میں ان کا اچھا تاثر اور اثر پیدا کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں تھیں. تو یہ اللہ نے ان کو احسان یاد دلایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو چاہیے کہ عبادت کریں وہ اس گھر کے رب کی، یعنی کعبۃ اللہ کے رب کی، الذی وہ ذات جس نے اطعمہم انہیں کھانا کھلایا، من جوع بھوک میں، وآمنہم من خوف اور انہیں ایک بڑے خوف سے امن عطا فرمائی. بڑے خوف سے مراد کئی اس کی تفسیریں کی گئی ہیں. یا تو یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بڑے بڑے دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کر دیا تھا. لوگ ان کے ادب و احترام کی بنا پر مکۃ المکرمہ پر حملہ کرنے سے گریز کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جب ان کے قافلے جاتے تھے تو وہ اہل حرم کا قافلہ مشہور ہوتا تھا، سب لوگوں کے ڈاکے پڑ جاتے تھے، لوٹ مار ہو جاتی تھی، قتل و غارت ہو جاتی تھی، لیکن ڈاکو بھی ان کا احترام کرتے ہوئے ان پہ حملہ نہیں کرتے تھے. یا پھر ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کوڑ کے مرض جس کو جذام کہا جاتا ہے اس سے محفوظ رکھا تھا. اس کی وبائیں بہت چلتی تھیں لیکن کبھی بھی مکۃ المکرمہ میں جذام اجتماعی طور پر نہیں آیا. تو اس کا احسان اللہ نے ان کو یاد دلایا. معلوم یہ ہوا کہ یہ چونکہ ایک فطری تقاضا ہے کہ اپنے محسن کا کہنا ماننا چاہیے، جبکہ کہنے والا اور محسن بڑی حق بات کہہ رہا ہو اور درست بات کہہ رہا ہو تو اس کو ترک کرنا، درست بات کا ترک کرنا ویسے ہی بے مروتی ہے اور غلط ہے، اور پھر جبکہ کہنے والا محسن بھی ہو تو اس کو ٹالنا اور زیادہ برا ہے. لہٰذا ان کو احساس دلایا گیا کہ تم اپنے رب کے احسانات کو یاد کرو، اور اس کے جواب میں جب وہ تمہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، تمہیں اپنی توحید کی طرف بلاتا ہے،
تو تم اس کے دشمن شیطان کی بات مانتے ہوئے شرک میں مبتلا ہوتے ہو، یہ مروت کے خلاف ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم رزق کس کا کھاتے ہیں، نعمتیں کس کی حاصل کرتے ہیں، کس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائیں، یہ جسم، خوبصورتی، آنکھیں، سننا، سانس لینا آسانی کے ساتھ، زبان، ہاتھ، آزاد ملک، ماں باپ، پیسہ، دولت، عزت، یہ سب اللہ نے عطا فرمائی اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم بات کس کی مانتے ہیں؟ اس کے دشمن شیطان کی۔ ایک ہے کہ اپنے قریبی کی بات چھوڑ کر کسی ایسے کی بات مان لینا جو قریبی نہ ہو لیکن اپنے گھر والے کا دشمن بھی نہ ہو، یہ بھی بے مروتی ہے کہ جی دیکھو تم غیر کی بات مان رہے ہو، گھر والوں کی نہیں مان رہے ہو۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ شیطان اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین اسلام اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن ہے، اور ہم اللہ کی تمام تر نعمتیں حاصل کرنے کے بعد، اس کی طرف سے انعامات حاصل کرنے کے بعد اس کے دشمن شیطان کی بات مانیں، یہ بہت ہی بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احسانات کو بار بار یاد کریں اور اس کے جواب میں عبادت پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور نفس و شیطان کی مخالفت کریں، یہی ہمارے حق میں بہتر رہے گا۔ تو یہاں تک سورہ قریش کا بھی اختتام ہوا۔ اب انشاءاللہ سورۃ الماعون ہے، مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 7 آیات ہیں۔ آج اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن چلیں اب چونکہ پروگرام تقریباً ہمارا اختتام پذیر ہے، انشاءاللہ اس کا آغاز اگلے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ قرآن عظیم کے آخری سپارے کی آخری صورتوں کا بیان چل رہا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب پورے قرآن عظیم کے ہم ترجمے اور تفسیر کی سعادت حاصل کرنے میں اور آپ سننے میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم سورۃ الماعون تک پہنچے تھے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 7 آیات ہیں، اور اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت ذرا کیا آپ دیکھتے ہیں یا کیا آپ نے دیکھا، الذی اس کو جو یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین دین کو، یا تو اس سے مراد ابو جہل ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورتوں میں سے ایک ہے، بعض نے اس کو مکی کہا، بعض نے مدنی کہا، تو یا تو اس سے مراد ابو جہل ہے اور یا اس سے مراد منافق ہے، عبداللہ بن ابی جو مدینے میں تھا، یہ منافق مراد ہے۔ ان دونوں میں بہرحال خصوصیات ایک جیسی تھیں۔ ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی اس کو جو یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین دین کو، فذالک الذی یدعو الیتیم، فذالک پھر وہ ہے، الذی جو یدعو الیتیم یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو اس کی یہ بری صفات کا، اگر ہم ابو جہل کو لے لیں تو بری صفات کا تذکرہ، پہلی بری صفت یہ کہ وہ دین کو جھٹلاتا تھا، دوسرا یہ کہ یتیم کو دھکے دیتا تھا۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ یتیمی کا تعلق نابالغی تک رہتا ہے، اگر کسی بالغ کے والد کا انتقال ہو جائے تو ہم اسے شرعاً یتیم نہیں کہہ سکتے،
اگرچہ ہمارے عرف میں اسے بھی یتیم کہہ دیا جاتا ہے، جی یتیم ہو گئے، والد صاحب فوت ہو گئے، لیکن اگر شرعی لحاظ سے دیکھیں تو یتیم صرف وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی ہوگا کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے۔ تو یتیم کا چونکہ ایک بڑا سہارا چھن جاتا ہے، والد کی صورت میں جو سہارا تھا وہ چھن جاتا ہے، اس لیے وہ زیادہ قابل رحم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یتیم کا خاص طور پہ تذکرہ اس لیے کیا کہ عام شخص بھی جب کسی کے والد کا انتقال ہوتے دیکھتا ہے تو بچوں کی طرف اس کی شفقت اور رحمت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ ایسا بدبخت تھا کہ عام آدمی پہ تو کیا کرم کرتا، وہ بچے کہ جن کے والد کا انتقال ہوا اور وہ فطری لحاظ سے انسان ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ان پہ شفقت اور رحمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، یہ انہیں بھی دھکے دے دیا کرتا تھا اور بالکل ان کی خاطر تواضع نہیں کرتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ تو تین اس کے برے اوصاف ذکر کیے گئے، ایک دین کو جھٹلانا، دوسرا یتیموں کو دھکے دینا، اور تیسرا غریبوں کو مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا۔ یہ بری صفات تھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، اور قیامت تک کے لیے یہ بری صفات کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اس سے دو تین مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کے اندر کوئی اعلانیہ طور پر بری صفت ہو، وہ اس کو سب کے سامنے اس بری صفت کا اظہار کرتا ہے یا اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں کیا نہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اگر ایسے اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والے کے بارے میں ہم نے کوئی اس کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے بیان کی تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ بالکل جائز، اور بلکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ ابو جہل کی برائی قیامت تک مسلمان ذکر کرتے رہیں گے، لیکن وہ برائی جو اس کی اعلانیہ تھی اور اس کی قباحت کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ دوسرا یہ کہ ہم مسلمانوں کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ ان بری صفات میں سے کچھ حصہ مختلف انداز سے ہماری ذات میں بھی پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پہ دین کو جھٹلانا، تو ہم جھٹلاتے تو نہیں ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے تقاضے کے موافق عمل بھی نہیں کرتے، اور گویا کہ اپنے عمل سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اعتقاد اور یقین نہیں رہا ہے، یہ بھی غیر مناسب بات ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جو صراحتاً انکار کر دیا کرتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا کر، ضد کا مسئلہ بنا کر، جیسے کسی سے بحث ہو گئی، اب کسی نے بطور دلیل ایک پختہ دلیل دے دی، مثلا آیت پیش کر دی، حدیث پیش کر دی، تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات صاف کہہ دیتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں، جاؤ، اگر آیت بھی ہے تو میں نہیں مانتا ہوں، معاذ اللہ، حدیث ہے تو میں نہیں مانتا ہوں۔ حدیث کا انکار کرنا تو گمراہی ہے، لیکن قرآن کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا ہوں یہ کفر ہوگا، تو ایسا شخص کافر ہوگا، اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ لہذا ان آیات پر غور و تفکر کرنے کے بعد ہمیں بھی اپنی عملی حالت پہ غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات شیطان ہمیں سب سے پہلے تکبر میں مبتلا کرتا ہے، ایک بڑے پن میں مبتلا کرتا ہے، پھر اس تکبر کے ذریعے ہماری طبیعت میں ایک جرت پیدا کرتا ہے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باغی بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور ہم قرآن اور حدیث کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف بڑی جرت مندی کے ساتھ اعلان بغاوت کر بیٹھتے ہیں، اور اس طرح ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یتیموں کو برا بھلا کہنا، دھکے دینا، یہ بھی ہم مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکا ہے۔ سگے بھائی کا انتقال ہوتے یہ دیکھا گیا ہے کہ بھائی کا انتقال ہوا تو دوسرے بھائی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور اپنے بھائی کے بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا، بیوہ کو نکال دیا۔ یہ تو کفار کی عادت تھی کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتے تھے، یتیموں کا حق سلب کر لیا کرتے تھے۔ یہ اب بری عادت مسلمانوں کے اندر بھی راسخ ہو چکی ہے،
اور لگتا ایسا ہے کہ دنیا کی مادی چیزوں کو انسان نے اپنے لیے سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا کوئی خوف نہیں، حساب و کتاب کا کوئی ڈر یا اس کا کوئی کامل یقین نہیں رہا، نامعلوم کس چیز پر بھروسہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بروز قیامت اسے پیش کر کے ہم نجات پا لیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی سخت انصاف فرمانے والی ہے، بالکل 100% انصاف ہوگا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے کے بعد وہاں پر کسی کی ناجائز سفارش کے ذریعے کامیابی حاصل کر لے، وہاں تو حساب و کتاب دینا ہی دینا ہے۔ اس لیے کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے یتیموں کا حق مارا ہے، پھر لاکھ وہ حج کر لے، لاکھ عمرے کر لے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میدان معاشر میں اس سے یتیم کے اس مال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہ پھنس بھی سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس یتیم کو، کیونکہ وہاں مال کے بدلہ تو دلایا نہیں جائے گا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جب مال کی صورت میں آپ بدلہ نہیں دے پا رہے تو نیکیوں کی صورت میں دیں گے، یا اس یتیم کے گناہوں کو اپنے نام اعمال میں لینے کی صورت میں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی جتنے زندگی کے حج ہیں، عمرے ہیں، وہ اس یتیم کو دے دیے جائیں، یا اگر پھر بھی کمی رہ جائے تو اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ اس وقت وہ حاجی صاحب جس نے یتیموں کا مال کھا کھا کے 10 12 حج کیے تھے، وہ بیچارہ جہنم میں جا رہا ہوگا، اور وہ یتیم اس کی نیکیاں لے کر جنت میں داخل ہو رہا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نگاہ حقارت سے دیکھتے ہوئے بے پرواہی اور غفلت کی زندگی گزارنا یقیناً یہ بہت ہی برا ہے، کوئی اچھا فعل نہیں ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اور تیسرا برا وصف کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کو عموماً کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک تو ہوتا ہے جیسے اہتمام کرنا، چلو چند غریبوں کو بلاؤ، کھانا کھلا دیا، کسی ہوٹل میں پیسے دے دیے، کسی ویلفیئر ادارے میں پیسے دے دیے۔ ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، یا اور کوئی گھر میں اچھی تقریب ہوتی ہے، اس میں کھانا تو کھلاتے ہی کھلاتے ہیں ہم، تو غریبوں کو بلائیں، مسکینوں کو بلائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف ان رشتہ داروں کے پاس کارڈ بھیجتے ہیں جن سے کچھ مال کی امید ہوتی ہے، یا اچھے تحفوں کی امید ہوتی ہے، یا انہوں نے پہلے ہمیں تحفہ دیا تھا، اب بدلے کے طور پہ ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ ایسے محلے میں بھی دعوت صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو پہلے سے ہی کھاتے پیتے ہیں، غریبوں کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس ابو جہل کے اندر یہی ایک عادت تھی، یہ بھی ایک عادت تھی، اور گندی عادت تھی کہ یہ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، بلکہ ان کو دھکے دیتا تھا، نظر انداز کرتا تھا، دوسروں کو بھی منع کرتا تھا۔ ہم بھی اس طرح بعض اوقات کرتے ہیں۔ گھر میں مشاورت ہوتی ہے، کس کو بلائیں کس کو نہ بلائیں، فلاں اسے چھوڑے، 10 تو اس کے بچے ہیں، آ کے اتنا بھر دے گا ہال کو، ایسے غریب لوگ ہیں، چھوڑ دو اس کو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو۔ غرباء کا نام لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے، سارے کے سارے ان لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جنہیں ہم اپنے ہم پلہ، ہم نظیر اور اسٹیٹس کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین کھانا وہ ہے کہ جس میں غریب کو نہ بلایا جائے، غریبوں کو نکال دیا جائے، وہ بدترین کھانا سرکار نے بیان فرمایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فوائل للمصلین، تو بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تو یہ اب آگے جو تذکرہ ہے یہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ منافق جو تھے یہ منافق اعتقادی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی ان کے نظریات، خیالات اور اعتقاد میں خرابی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار کرتے تھے،
لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو اپنا نبی تصور کرتے تھے اور نہ اسلام کو حق دین سمجھتے تھے۔ تو یہ منافق تھے، تو یہ اپنی نمازوں میں بہت سستی کرتے تھے، جب موقع ملتا تھا جماعت سے بھاگ جایا کرتے تھے، موقع ملتا تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، اگر آتے بھی تھے تو مرے دل کے ساتھ آتے تھے، اور بڑی ہی مجبوری کی حالت میں آ کر بس بہت ہی بوجھل جسم کے ساتھ یہ نماز کو ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک برے وصف کا تذکرہ فرمایا کہ فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی یا بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ غفلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ نماز ہی نہ پڑھے انسان، یہ بھی غفلت ہے، ایک یہ ہے کہ نماز پڑھے لیکن اس حالت میں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ جب وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے باہر نکلنے سے پہلے ہی ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور اس حدیث کی تفسیر کے لیے دوسری حدیث دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ نماز سے جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو نماز کہتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برباد کر دے۔ یعنی وہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع نہیں ہوتا، قلبی حاضری نہیں ہوتی، بوجھ سمجھ کر، مصیبت سمجھ کے نماز کو پڑھنا، ماں باپ نے کہہ دیا ہے، ٹیچر نے کہا ہے تو زبردستی پڑھ رہے ورنہ نہیں پڑھتے، یا دل نہیں چاہ رہا جی کیا کریں یار، اللہ نے مقرر تو کر دیا اب تو پڑھنا ہی پڑے گا، تنگ دلی کے ساتھ، اور 10 باتیں سنا کر پتہ نہیں کس کو سنانا چاہتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، اور پھر وہ نماز کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنی نماز سے غافل کہلاتے ہیں۔ پھر غفلت دو طرح کی ہوتی ہے، کہ اختیاری ہوتی ہے کہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ غیر اختیاری غفلت جو ہے اگر عادت نہ ہو تو معاف ہے، جیسے انسان سوتا رہ گیا، آنکھ نہ کھلی تو اب وہ نماز سے غافل ہی کہلائے گا، یا کام میں مشغول ہے بھول گیا کہ نماز پڑھنی تھی، جیسے بہنیں گھر میں کام کر رہی ہیں یا کوئی آفس ورک کر رہا ہے، جیسے کوئی عالم مفتی کام کر رہا ہے مثال کے طور پر، نماز پڑھنا بھول گیا، بعد میں ٹائم دیکھو نماز کا وقت تو نکل گیا، یہ بھی غفلت ہے، لیکن یہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اور ہمارے الفاظ پہ آپ غور کریں کہ غیر اختیاری غفلت اگر عادت نہ ہو تو قابل معافی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے، لیکن اگر یہ عادت بن جائے کہ بس وہ کام میں مشغول رہتے ہیں، جہاں روزانہ نماز بھول جاتے ہیں، تو ضرور قابل گرفت ہوگا۔ اور ایک غفلت ہوتی ہے اختیاری، یہ اختیاری غفلت کا تذکرہ ہے۔ یہ منافقین جو تھے یہ جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ آتے تھے تو مرے دل کے ساتھ آتے تھے، غفلت کا اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ دوسرا ان کے برے وصف کو ذکر فرمایا، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزیں اگر کوئی مانگے تو اس کو نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ان میں 3 بری صفتیں ذکر کی۔ نماز پہ ہم نے کلام کیا ریاکاری کے اوپر کہ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ کوئی دنیا کا مال و متاع حاصل ہو جائے، بڑے نقصانات سے ہم بچ جائیں، لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں، ان کے قلوب کو مسخر کر لیں، ان کے قلوب مرعوب ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، ان کے زبان پر ہمارے لیے تعریفی کلمات جاری ہو جائیں۔ اور یہ بیماریاں بڑی عام ہیں، اس دور کی نہیں، اس دور کے اندر بھی بہت نظر آئیں گی۔ اور عام مانگنے کی چیزیں جیسے مفسرین نے فرمایا سوئی ہے، دھاگا ہے، گلاس ہے، مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گھر میں عام استعمال کی ہوتی ہیں، اسے بھی اگر کوئی عاریتاً مانگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے دے دو ہم دیتے ہیں، تو وہ بھی نہیں دیتے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک برا وصف ہے کہ عام چیزیں جو محلے والا کوئی اگر ضرورت کے تحت مانگ رہا ہے تو اس مسلمان بھائی کو نہ دی جائے، برا ہے۔ تو اب یہ ریاکاری یہ بھی منافقین کا ایک وصف تھا، اور یہ ریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے کرنا، یا اس سے دنیاوی نفع کا قصد و ارادہ کرنا، یہ ریا کہلاتا ہے۔ پھر سے ریا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک خالص ریا کہلاتا ہے اور ایک غیر خالص ریا کہلاتا ہے۔ خالص ریا کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف مخلوق کو دکھانے کا قصد و ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کا بالکل ارادہ نہ ہو۔ جیسے ایک شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ کسی تقریب میں چلا گیا، آپ سوچے نہیں پڑھوں گا، سارے لوگ کہیں گے بھئی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، بہت بری بات ہے، تو دکھانے کے لیے لوگوں کو نماز پڑھ ڈالی۔ اگر اکیلا ہوتا کبھی نماز نہ پڑھتا۔ یہ ریا خالص ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی عزت بنانے کے لیے اس نے
یا مذمت سے بچنے کے لیے اس نے نماز پڑھی ہے، اکیلا ہوتا تو کبھی بھی نماز نہ پڑھتا، گویا کہ اس نماز میں بھی اللہ کی رضا موجود نہیں ہے۔ اور ایک ریائے غیر خالص ہوتی ہے، یعنی اس میں باقی فاسد ارادے تو ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ارادہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز شروع کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور بیچ میں کوئی شخص آ کے سائیڈ میں بیٹھ گیا، اب اس کے دل میں خیال آیا کہ بیٹھا ہوا تو اس کو دکھانے کے لیے نماز شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب دو طرح کے ارادے شامل ہو گئے۔ اسے ریاء مخلوط بھی کہتے ہیں، ریاء غیر خالص بھی کہتے ہیں۔ اس میں جتنی اللہ کی رضا کا حصہ ہوگا اتنا ثواب ملے گا، جتنا ریا کا قصد و ارادہ ہے، دکھاوے کا ارادہ ہے، اتنا وہ شخص ثواب سے نہ صرف محروم رہے گا بلکہ آخرت میں اس پر عذاب بھی ہوگا۔ انشاءاللہ سلسلہ کرام اس بارے میں مزید جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری سورہ ماعون چل رہی تھی اور اس کی آخری آیات پر ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل کی مذمت بیان کرتے ہوئے اس کے مختلف اوصاف کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد منافقین کا آگے تذکرہ آیا تھا، ان کی بری صفات کا ذکر ہو رہا تھا، جن میں ایک صفت تو ان کا نماز میں سستی اور غفلت کا شکار ہونا تھا، دوسرا ریاکاری میں